اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین، ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور ہر نام اپنی اپنی فضیلت رکھتا ہے، ہر نام اپنی اپنی سلطنت رکھتا ہے، ہر نام کے اپنے اپنے فضائل و برکات ہیں۔ اس لیے آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی وہ بھی رزق میں اضافہ کے لیے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، مال و اسباب میں خیر و برکت کے لیے، کسی کا محتاج نہ ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اگر کر لیں گے تو اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ کے منہ سے ہر نکلی ہوئی بات ضرور پوری ہوگی۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے وہ چیز آپ کو ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ آپ جب اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکار کے کچھ مانگیں گے تو آپ جو چیز بھی اللہ سے طلب کریں گے اللہ کریم آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرے گا۔ یا غنیوں کے معنی ہے اے بے پرواہ، اللہ غنی ہے۔ عام طور پر غنی کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ کسی کا دست نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اسی کا مالک ہے، اسی لیے ہر طرح کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ اسی بنا پر وہ مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ اسی لحاظ سے وہ غنی ہے۔ اللہ اس لحاظ سے بھی غنی ہے کہ وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے، ہر مانگنے والے کی فریاد سنتا ہے، اور اس کی حیثیت کے مطابق اسے عطا بھی کر دیتا ہے۔ اللہ اس لیے بھی غنی ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم میں سے سب کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ یہ اس میں جلالی ہے۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ کو اس اسم سے کثرت سے پکارے گا، کثرت سے پکار کے کچھ مانگے گا تو اللہ کریم اسے ضرور عطا کرے گا۔ اللہ کو اس نام سے جو بندہ کثرت سے پکارے گا اس انسان میں قناعت پیدا ہو جاتی ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے احساس ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کو پڑھنے کے اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اور بھی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ رزق میں اضافہ ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، کاروبار میں خیر و برکت ہوتی ہے، آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، غربت دور ہوتی ہے، غیب سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، بندے کو مالدار بنا دیتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی رکا ہوا کام ہے، کوئی رکاوٹیں ہیں، کوئی بندشیں ہیں، تو اس عمل کے کرنے سے اللہ کریم وہ بندشوں کو ختم کرتا ہے اور انسان کا ہر کام بنتا جاتا ہے۔ اللہ کے اس نام کے ساتھ آپ نے جو دوسرا نام ملا کے اللہ کو پکارنا ہے وہ نام ہے یا مغنیو، یا غنیو، یا مغنیو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں صفاتی نام ہیں۔ یا غنیو فضائل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، آپ کو بتائے ہیں، فضیلتیں بتائی ہیں۔ اب میں آپ کو یا مغنیو کی مختصر سی فضیلت بتاتی ہوں۔ جو شخص روزانہ یا مغنیوں کو پڑھنے کا معمول بنا لے اس کی ہر جائز حاجت پوری ہوتی ہے، ہر جائز نیک دلی مراد پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ جو بھی مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا کرتا ہے، یعنی اس نام کو پڑھنے والا انسان غنی و مالدار ہو جاتا ہے، اس کی ہر نیک دلی مراد پوری ہوتی ہے، کشف کھلتا ہے، کرامتیں سرزرد ہوتی ہیں۔ اپنی حاجات اللہ سے پوری کروانے کے لیے، خواہشات کا اللہ سے اظہار کرنے کے لیے، اور جو چیز آپ منہ سے نکالیں وہ آپ کو مل جائے۔ جو بندہ ان تمام فوائد سے مستفید ہونا چاہتا ہے وہ اللہ کے ان دونوں ناموں کا ورد کرے، اللہ سے جو مانگے گا اللہ کریم اسے ضرور عطا کرے گا۔
وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو روزانہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے۔ صبح آپ نماز فجر کے بعد یا نماز ظہر کے بعد بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ شام کو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز عصر یا نماز عشاء کے بعد بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان تمام فوائد سے بہت جلد مستفید ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو نماز تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ آپ نے صبح، 100 مرتبہ شام کو ان اسماء اعظم کی تسبیح کرنی ہے، ان اسماء اعظم کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ ان دونوں اسماء اعظم کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے میں پڑھ کے بتاتی ہوں، توجہ سے سن لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا غنیوں یا مغنیوں، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ یا غنیوں یا مغنیوں، یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے آپ نے 1 تسبیح صبح، 1 تسبیح شام کو ان اسماء اعظم کی پڑھنی ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ اپنے کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، رزق میں اضافہ کے لیے، مال و دولت میں اضافہ کے لیے، مالدار بننے کے لیے، آمدنی میں برکت کے لیے یعنی تنخواہ میں برکت کے لیے، غربت کو دور کرنے کے لیے، مالدار بننے کے لیے، اللہ کی غیبی مدد کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشحالیاں داخل ہو جائیں، خوشحالیاں، امن و سکون آپ کے دروازے پہ دستک دے، تب بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کو اپنے خزانے سے عطا کرے، بے بہا عطا کرے، آپ کو مالدار بنا دے، امیر و کبیر بنا دے، تو اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کا کاروبار نہیں چل رہا یا ان کی دکان نہیں چل رہی یا اور انہوں نے کوئی کاروبار شروع کیا ہے تو وہ کاروبار نہیں چل رہا، آپ چاہتے ہیں کہ وہ کاروبار آپ کا بلندیوں کی طرف جائے، عروج پہ جائے، آپ کو اچھا خاصا منافع ہو اور آپ امیر بن جائیں، تو پھر بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو روزانہ 11,000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ 11,000 مرتبہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 8 سے 10,000 مرتبہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، اور اسی طرح اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ روزانہ پورے دن میں 1,000 مرتبہ ان اسماء اعظم کو پڑھ لیں گے تو اللہ کریم آپ کی غیبی مدد کرے گا۔ آپ کے پاس پورا ٹائم ہوگا، پورا وقت ہوگا، پورے دن میں آپ 11,000 مرتبہ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی ٹائم آپ نے مقرر کرنا ہے اور اسی ٹائم میں آپ نے 11,000 مرتبہ پڑھنا ہے، بلکہ آپ کے پاس پورا دن ہوگا، پوری رات ہوگی، جب آپ کو مناسب لگے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لا تعداد یعنی کثرت سے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اول آخر درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کریم آپ کو ہر کام میں کامیابی عطا کرے گا، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی، آپ منہ سے جو بات نکالیں گے وہ ضرور پوری ہوگی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کا، فیملی ممبر، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔